بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سید انس و جان، وجہ کون و مقام، محبوب لم یزل، ہادی بے بدل، مہتاب عطا، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت اور آپ کی عظمت و جلالت کا شعری انداز میں بیان نعت کہلاتا ہے۔ آج 94 نیوز کے ساتھ محاسن نعت میں مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی ایک ایسے ہی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، خصائل اور شمائل کا شعری انداز میں بیان ہوگا۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ ایسے لمحات اور ایسی گھڑیاں عطا ہوتی ہیں کہ ان کی سوچوں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال غالب آ جاتا ہے۔ ایک لفظوں کے تانے بانے یہ بولنے لگتے ہیں، قلم اور کرتاس ان کے سامنے ہوتا ہے، پھر قلم کرتاس پر سجدہ ریز ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا لکھنے لگتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور ہمارے جتنے شعراء آج یہاں موجود ہیں، ایک نظم کے کچھ مصروں کے ساتھ آپ پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں۔ آپ کے قدموں میں دو عالم کی کنجی ہے، نعتیہ نظم ہمارے ایک نوجوان شاعر ہیں اویس علی، انہیں کا کلام ہے۔ آپ کے قدموں میں دو عالم کی کنجی ہے، میرا ایمان ہے دنیا کی ساری روشنی آپ کے کاکل کی ایک ادنا جھلک سے فیض پاتی ہے۔ ہمارے بخت کی ساری بلندی، یا رسول اللہ ہمارے بخت کی ساری بلندی بس آپ کے دامن سے جڑنے کی بدولت ہے۔ زمین کے ماتھے پہ بس ایک ہی جھومر ہے خضرا کا، اور یہ وہ اعزاز ہے جس کے سبب سے یہ زمین ساری زمینوں سے مکرم ہے، مقدم ہے۔ خدا نے کہکشائیں آپ کے قدموں سے اٹھتی دھول کی چٹکی کی برکت سے بنائی ہیں۔ نہ ہوتے آپ تو بادل، ہوا، موسم یہ خوشبو کچھ نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ نہ ہوتے آپ تو بادل، ہوا، موسم یہ خوشبو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر زندگی کا کوئی بھی امکان نہیں ہوتا۔ شہ والا سبھی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی ویسے جوڑ دیجئے جس طرح سے چاند جوڑا تھا۔ تصور میں مدینے کی گلی ہے اور ہاتھ میں کشکول لے کے پھر رہا ہوں میں، اب میری بے نور آنکھوں کو رخ انور کو بوسہ دینے کی خیرات دیجئے میرے آقا، میرے آقا۔ ناظرین اکرام، آج کا محاسن نعت کا سلسلہ وار پروگرام جمعۃ المبارک کا خوبصورت دن ہے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں ہیں۔ یہ سلسلہ حسن قرات، حسن نعت اور آج نعتیہ مشاعرہ کی طرف گامزن ہے۔ آج ہم اپنے پہلے شاعر کی طرف بڑھیں گے، ایک شعر ان کی نظر کرتے ہوئے پیر نصیر الدین نصیر کا۔ آپ لکھتے ہیں، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں وقاص احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چند اشعار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کے اصحاب کے متعلق۔ آؤ کرتے ہیں بیاں اس مالک کوثر کی شان، آؤ کرتے ہیں بیاں اس مالک کوثر کی شان، جس کے پیکر سے عیاں ہو خالق اکبر کی شان۔
جاءکم برہان جس کو قادر مطلق کہے، جاءکم برہان جس کو قادر مطلق کہے، اوج پر ہے ظاہر و باطن کے اس مظہر کی شان۔ انا ارسلناک شاہداً سے ہیں سب کے گواہ، انا ارسلناک شاہداً سے ہیں سب کے گواہ، اور کیا ہوگی بھلا اس شافع معاشر کی شان۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیر، انا ارسلناک شاہد، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیر، مرحبا کس رنگ پر ہے نور کے پیکر کی شان۔ جس کی ایڑی دیکھ کر شرما رہے ہیں مہر و ماہ، اچھا مسئلہ ہے، واہ واہ۔ جس کی ایڑی دیکھ کر شرما رہے ہیں مہر و ماہ، سوچئے کیا ہوگی اس کے چہرہ انور کی شان۔ سوچئے کیا ہوگی اس کے چہرہ انور کی شان، اور جو بنا ہے رازدار مصطفیٰ خیر الورا، جو بنا ہے رازدار مصطفیٰ خیر الورا، ثانی اسنین ہے اس عاشق اکبر کی شان۔ جس کو اپنے رب سے مانگا خود رسول اللہ نے، جس کو اپنے رب سے مانگا خود رسول اللہ نے، حسبک اللہ سے بیاں ہوتی ہے اس گوہر کی شان۔ حسبک اللہ سے بیاں ہوتی ہے اس گوہر کی شان۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم، یہ ہے ذو النورین مومنین کے یاور کی شان۔ اور ہے قسیم نار و جنت یاد رکھنا منکرو، ہے قسیم نار و جنت یاد رکھنا منکرو، حیدر کرار یعنی فاتح خیبر کی شان۔ حیدر کرار یعنی فاتح خیبر کی شان۔ اور کھل اٹھا مومن کا چہرہ اور ہوا روشن دماغ، کھل اٹھا مومن کا چہرہ اور ہوا روشن دماغ، سن کے شبیر و حسن مولا علی حیدر کی شان۔ کھل اٹھا مومن کا چہرہ اور ہوا روشن دماغ، سن کے شبیر و حسن مولا علی حیدر کی شان۔ اور دختران نیک اختر یا وہ ازواج رسول، دختران نیک اختر یا وہ ازواج رسول، آیا تطہیر سے ثابت ہے پورے گھر کی شان۔ آیا تطہیر سے ثابت ہے پورے گھر کی شان۔ وعدہ حسنہ کے ہیں مصداق اصحاب نبی، وعدہ حسنہ کے ہیں مصداق اصحاب نبی، واردو عنہ سے بھی ظاہر ہے اس لشکر کی شان۔ یہ تو اس در کی گدائی میں ہے بخشی رفعتیں، یہ تو اس در کی گدائی میں ہے بخشی رفعتیں، ورنہ کیا سلطان یعنی بندہ آہکر کی شان۔ آؤ کرتے ہیں بیان اس مالک کوثر کی شان، جس کے پیکر سے عیاں ہو خالق اکبر کی شان۔ چند اشعار۔ تاجدار دو جہاں ہو، مالک کون و مکان ہو، تم قرار خستہ جاں ہو، شافع تر دامنا ہو۔ جو تیرے دامن سے لپٹا، جو تیرے دامن سے لپٹا، خوف رسوائی کہاں ہو۔ رحمت للعالمین تم، رحمت للعالمین تم، رحم بر افتادگاں ہو۔ اور جس میں اطہر
جس زمین پر، جس میں اطہر جس زمین پر کیوں نہ وہ رشک جنا ہو، دافع رنج و بلا تم، دافع رنج و بلا تم، چارہ درد نہاں ہو، دشمنوں کے واسطے بھی، دشمنوں کے واسطے بھی تم ہمیشہ مہرباں ہو، طور پر سدرا پہ کوئی، دور پر سدرا پہ کوئی تم سیاہ لامکاں ہو، کیا کریں ہم اس کی مدحت جس کا خالق مدحہ خواں ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اذہبو غیری کہیں سب، اذہبو غیری کہیں سب تم کہو جاتے کہاں ہو، اذہبو غیری کہیں سب تم کہو جاتے کہاں ہو، آپ سے مخفی نہیں کچھ، آپ سے مخفی نہیں کچھ، جب خدا کے رازداں ہو، بہت اچھا، آپ سے مخفی نہیں کچھ، جب خدا کے رازداں ہو، سب بدوں کا بد وہی ہے، آپ سے جو بدگماں ہو، آپ کا ادنا گدا ہے، آپ کا ادنا گدا ہے، گرچہ سلطان جہاں ہو، بڑی مہربانی سے بہت شکریہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اس لب پہ فدا صبح بلاغت کے اجالے، اس لب پہ فدا صبح بلاغت کے اجالے، جس لب پہ تیری مدح و ستائش ہے ثنا ہے، جس لب پہ تیری مدح و ستائش ہے ثنا ہے، اور میرے مدار تخیل کے صدر تم ٹھہرے، یا رسول اللہ میرے مدار تخیل کے صدر تم ٹھہرے، سبھی خیال ستارے ہیں بدر تم ٹھہرے۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے اگلے مہمان محترم جناب احسن علی صاحب، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک مطلب اور پھر کچھ ناظرین کے اشعار۔ جی بسم اللہ۔ ضابطے کیا نہ میری چشم ہنر کو آئے، ضابطے کیا نہ میری چشم ہنر کو آئے، نعت کہنے کا سلیقہ بھی بشر کو آئے، ضابطے کیا نہ میری چشم ہنر کو آئے، نعت کہنے کا سلیقہ بھی بشر کو آئے۔ دو اشعار ہیں کہ یہی وہ گل ہیں جو گلدان میں کم پڑتے ہیں، یہی وہ گل ہیں جو گلدان میں کم پڑتے ہیں، سارے دیوان تیری شان میں کم پڑتے ہیں، یہی وہ گل ہیں جو گلدان میں کم پڑتے ہیں، سارے دیوان تیری شان میں کم پڑتے ہیں، اور ان کی نسبت کے وسیلے سے بھرم قائم ہے، ان کی نسبت کے وسیلے سے بھرم قائم ہے، ہم کسی طور بھی نقصان میں کم پڑتے ہیں، ان کی نسبت کے وسیلے سے بھرم قائم ہے، ہم کسی طور بھی نقصان میں کم پڑتے ہیں۔ دو شعر ہیں کہ ملنے دو خداوند سے ایک بار اشارہ، ملنے دو خداوند سے ایک بار اشارہ، آتا ہے ابھی قافلہ سالار ہمارا، ملنے دو خداوند سے ایک بار اشارہ، آتا ہے ابھی قافلہ سالار ہمارا، اور کس منہ سے وہ کل داور محشر کو ملیں گے، کس منہ سے وہ کل داور محشر کو ملیں گے، توہین رسالت کو جو کرتے ہیں گوارا، کس منہ سے وہ کل داور محشر کو ملیں گے، توہین رسالت کو جو کرتے ہیں گوارا۔ دو اشعار مزید ہیں کہ ملال ہے میرے سینے میں سانس لے پاتا، ملال ہے میرے سینے میں سانس لے پاتا، میں ایک دو تو مدینے میں سانس لے پاتا، ملال ہے میرے سینے میں سانس لے پاتا، میں ایک دو تو
سفینے میں سانس لے پاتا. یہ سب نے آپ کے پیکر سے روشنی لی ہے, یہ سب نے آپ کے پیکر سے روشنی لی ہے. سکون خام سفینے میں سانس لے پاتا, یہ سب نے آپ کے پیکر سے روشنی لی ہے. سکون خام سفینے میں سانس لے پاتا. بہت شکریہ. بہت اچھے. تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا, تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا. تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا. یہ الگ بات ہے تو آنکھ سے مستور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا. اگلے شاعر بارگاہ رسالت میں اپنا کلام پیش کریں گے جناب قاسم حیات. نعت سے چند اشعار. جب سیر کو نکلے تھے سر عرش بری آپ, جب سیر کو نکلے تھے سر عرش بری آپ, اعلان فرشتوں نے کیا سب سے حسین آپ. جب سیر کو نکلے تھے سر عرش بری آپ, اعلان فرشتوں نے کیا سب سے حسین آپ. شہرگ میں لہو بن کے پھرے آپ کی مدحت, شہرگ میں لہو بن کے پھرے آپ کی مدحت. رہتا ہے خدا جتنا کریں اتنے کریں. شہرگ میں لہو بن کے پھرے آپ کی مدحت. رہتا ہے خدا جتنا کریں اتنے کریں آپ. چنتے ہیں وہیں کھانے کو آ آ کے ملائک, چنتے ہیں وہیں کھانے کو آ آ کے ملائک. کھاتے ہیں کہیں بوریے پہ نانے جوین, چنتے ہیں وہیں کھانے کو آ آ کے ملائک. کھاتے ہیں کہیں بوریے پہ نانے جوین آپ. افلاک ہے ذروں کی طرح آپ کی رہ میں, افلاک ہے ذروں کی طرح آپ کی رہ میں. آفاق کے اس پار طرف تخت نشیں آپ, آفاق کے اس پار طرف تخت نشیں آپ. پھیلا ہی چلا جائے میری زیست کا صحرا, پھیلا ہی چلا جائے میری زیست کا صحرا. سبزہ نکل آئے جو قدم رکھیں کہیں آپ, سبزہ نکل آئے جو قدم رکھیں کہیں آپ. دنیا کے مسائل سے الجھتا ہی نہیں ہے, دنیا کے مسائل سے الجھتا ہی نہیں ہے. قاسم کے لیے ساری متاع دل و دین آپ, قاسم کے لیے ساری متاع دل و دین آپ. جب سیر کو نکلے تھے سر عرش بری آپ, اعلان فرشتوں نے کیا سب سے حسین آپ. اور کچھ اشعار کے. کس کو عرفان کہ کیسے ہے نبی کی مدحت, کس کو عرفان کہ کیسے ہے نبی کی مدحت. جس طرح حمد ہے ویسے ہے, کس کو عرفان کہ کیسے ہے نبی کی مدحت. جس طرح حمد ہے ویسے ہے نبی کی مدحت. اور دکھ زمانے کے سبھی ایک طرف رہ جائیں, دکھ زمانے کے سبھی ایک طرف رہ جائیں. ماں کی آغوش کے جیسے ہے نبی کی مدحت, ماں کی آغوش کے جیسے ہے نبی کی مدحت. دل بھی مانوس ہے سرگم کے سبھی سازوں سے, دل بھی مانوس ہے سرگم کے سبھی سازوں سے. اس پہ ترتیب میں لے سے ہے نبی کی مدحت, اس پہ ترتیب میں لے سے ہے نبی کی مدحت. پھول مہکے ہیں
کہ ہے نام نبی ہونٹوں پر، پھول مہکے ہیں کہ ہے نام نبی ہونٹوں پر، صبح کی تازگی جیسے ہے نبی کی مہر، اور منکر نعت کو قرآن سناؤ قاسم، منکر نعت کو قرآن سناؤ قاسم، اور بتلاؤ کہ ایسے ہے نبی کی مہر، منکر نعت کو قرآن سناؤ قاسم، اور بتلاؤ کہ ایسے ہے نبی کی مہر، جس کو عرفان کہ کیسے ہے نبی کی مہر، جس طرح حمد ہے ویسے ہے نبی کی مہر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب قاسم حیات صاحب کیا ہی خوبصورت اشعار ہماری سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ منکر نعت کو قرآن سناؤ قاسم، منکر نعت کو قرآن سناؤ قاسم، اور بتلاؤ کہ ایسے ہے نبی کی مدد۔ بہت خوب، کیا کہنے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سرور حسین نقشبندی کے 3 اشعار ہیں۔ جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی ہے، جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی ہے، ایک خوشبو سی دہن میں اتر آئی ہوئی ہے، اور ایک نعت ایسی بھی ہے جو ابھی لکھی تو نہیں، ایک نعت ایسی بھی ہے جو ابھی لکھی تو نہیں، لیکن اشکوں سے انہیں میں نے سنائی، اور ٹکٹکی باندھے ستاروں کی نظر ہے مجھ پر، ٹکٹکی باندھے ستاروں کی نظر ہے مجھ پر، خاک اس در کی جو پلکوں پہ سجائی، جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی۔ ہمارے آج کے اس مشاعرے کے جو اگلے شاعر ہیں تیمور بزمی صاحب، ان سے التماس ہے کہ تشریف لائیں اور مولا تیری ذات کہاں، مولا تیری ذات کہاں، لفظوں کی اوقات کہاں، بہت اچھے، مولا تیری ذات کہاں، لفظوں کی اوقات کہاں۔ اور نعت کی چند اشعار ہے کہ دربار رسالت میں، دربار رسالت میں فرشتوں کے بسیرے، دربار رسالت میں فرشتوں کے بسیرے، حسان کے اشعار نے کیا تار ہیں چھیڑے، دربار رسالت میں فرشتوں کے بسیرے، حسان کے اشعار نے کیا تار ہیں چھیڑے، وہ رنگ نہیں ملتے ہیں سرکار دو عالم، وہ رنگ نہیں ملتے ہیں سرکار دو عالم، جو آپ کے رخسار پہ زلفوں نے بکھیرے، وہ رنگ نہیں ملتے ہیں سرکار دو عالم، جو آپ کے رخسار پہ زلفوں نے بکھیرے، اور قسمت کے دھنی ہیں یہ مدینے کے مجاور، قسمت کے دھنی ہیں یہ مدینے کے مجاور، سرکار کے پہلو میں لگا رکھے ہیں ڈیرے، قسمت کے دھنی ہیں یہ مدینے کے مجاور، سرکار کے پہلو میں لگا رکھے ہیں ڈیرے۔ اور ایک اور نعت کے چند اشعار ہے کہ اوصاف حمیدہ کی کرامات لکھوں گا، اوصاف حمیدہ کی کرامات لکھوں گا، سب چھوڑ کے بیٹھوں گا فقط نعت لکھوں گا، بہت اچھے، اوصاف حمیدہ کی کرامات لکھوں گا، سب چھوڑ کے بیٹھوں گا فقط نعت لکھوں گا، پہلے میں لکھوں گا کہ ہے جینے کا سلیقہ، پہلے میں لکھوں گا کہ ہے جینے کا سلیقہ، پھر ساتھ ہی سرکار کی عادات لکھوں گا، پہلے میں لکھوں گا کہ ہے جینے کا سلیقہ، اور پھر ساتھ ہی سرکار کی عادات لکھوں گا، کھینچوں گا میں پھر ایک خط عشق محمد، کھینچوں گا میں پھر ایک خط عشق محمد، اور بعد میں صدیق کی وہ رات لکھوں گا، کھینچوں گا میں پھر
ایک خط عشق محمد اور بعد میں صدیق کی وہ رات لکھوں گا، بتلاؤں گا لوگوں کو میں دنیا کی حقیقت، بتلاؤں گا لوگوں کو میں دنیا کی حقیقت، سرکار مدینہ کی مہمات لکھوں گا، بتلاؤں گا لوگوں کو میں دنیا کی حقیقت، سرکار مدینہ کی مہمات لکھوں گا، دیوان بھی بھر دوں تو نہیں باب مکمل، دیوان بھی بھر دوں تو نہیں باب مکمل، پھر بھی میں محمد کے کمالات لکھوں گا، پھر بھی میں محمد کے کمالات لکھوں گا، اوصاف حمیدہ کی کرامات لکھوں گا، سب چھوڑ کے بیٹھوں گا فقط نعت لکھوں گا۔ سید مقصود علی شاہ آپ کے چند اشعار سے اگلے مہمان شاعر کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: اے جان سخن حاصل گفتار کرم کر، اے جان سخن حاصل گفتار کرم کر، لب دیر سے ہیں تشنائے اظہار کرم کر، ایک عمر سے آنکھوں میں لیے خواب تمنا، ایک عمر سے آنکھوں میں لیے خواب تمنا، جانے کو ہے اب تیرا بیمار کرم کر، اے میرے طرفدار عطا میری خبر لے، اے میرے طرفدار عطا میری خبر لے، اے میرے دل و جاں کے نگہدار کرم کر، اے جان سخن حاصل گفتار کرم کر۔ آئیے سماعت کرتے ہیں توقیر حضور آپ کی نظر کرم سے جڑ جائے، حضور آپ کی نظر کرم سے جڑ جائے، یہ ٹوٹتا ہوا سانس ایک دم سے جڑ جائے، یہ ٹوٹتا ہوا سانس ایک دم سے جڑ جائے، یہ راہ بھٹکی ہوئی امتوں میں پڑتی دراڑ، یہ راہ بھٹکی ہوئی امتوں میں پڑتی دراڑ، میرے کریم کے نقش قدم سے جڑ جائے، میرے کریم کے نقش قدم سے جڑ جائے، دلوں میں نسبت مرسل چمک رہی ہے یوں، دلوں میں نسبت مرسل چمک رہی ہے یوں، کہ جیسے روشنی شام علم سے جڑ جائے، کہ جیسے روشنی شام علم سے جڑ جائے، یہ اہل بیت محمد ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں، یہ اہل بیت محمد ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں، نجات چاہیے جس جس کو ہم سے جڑ جائے، نجات چاہیے جس جس کو ہم سے جڑ جائے، یہ راستہ بہت آسان ہے جسے توقیر، یہ راستہ بہت آسان ہے جسے توقیر، خدا سے جڑنا ہو شاہ امام سے جڑ جائے، یہ راستہ بہت آسان ہے جسے توقیر، خدا سے جڑنا ہو شاہ امام سے جڑ جائے، سچ تو یہ ہے کہ بنا نعت نہیں کھلتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ بنا نعت نہیں کھلتا ہے، ایک زینہ جو سر عرش بری کھلتا ہے، ایک زینہ جو سر عرش بری کھلتا ہے، مدتوں بعد کوئی لال اگلتا ہے فقیر، مدتوں بعد کوئی لال اگلتا ہے فقیر، مدتوں بعد ہی یہ خاک نشیں کھلتا ہے، مدتوں بعد ہی یہ خاک نشیں کھلتا ہے، ایک رستہ جو مدینے سے نکلتا ہے میاں، ایک رستہ جو مدینے سے نکلتا ہے میاں، دوسری سمت یہ جنت کے قریب کھلتا ہے، ایک رستہ جو مدینے سے نکلتا ہے میاں، دوسری سمت یہ جنت کے قریب کھلتا ہے، راز بتلایا ہے خضرا کے فرشتے نے مجھے، راز بتلایا ہے خضرا کے فرشتے نے مجھے، بعض کا نامہ اعمال یہی کھلتا ہے،
راز بتلایا ہے خضرا کے فرشتے نے مجھے، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، باز کا نامہ اعمال یہی کھلتا ہے۔ دیکھیے دیکھیے سرکار سر منبر ہیں، دیکھیے دیکھیے سرکار سر منبر ہیں، دیکھیے دیکھیے دروازہ دین کھلتا ہے، دیکھیے دیکھیے دروازہ دین کھلتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بنا نعت نہیں کھلتا ہے، ایک زینہ جو سر عرش بری کھلتا ہے۔ ایک رستہ جو مدینے سے نکلتا ہے میاں، ایک رستہ جو مدینے سے نکلتا ہے میاں، دوسری سمت یہ جنت کے قریب کھلتا ہے۔ یہ تھے جناب توقیر احمد جو بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے، بڑی ہی خوبصورت اشعار ہماری سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ سو بسو تذکرے اے میر امم تیرے ہیں، سو بسو تذکرے اے میر امم تیرے ہیں، اوج قوسین پہ زوریز علم تیرے ہیں۔ جیسے تارے ہوں سرے کہکشاں جلوہ فشاں، جیسے تارے ہوں سرے کہکشاں جلوہ فشاں، عرصۂ زیست میں یوں نقش قدم تیرے ہیں، عرصۂ زیست میں یوں نقش قدم تیرے ہیں۔ اہل فتنہ کا نہیں تجھ سے تعلق کوئی، اہل فتنہ کا نہیں تجھ سے تعلق کوئی، قافل خیر کے اے خیر شیم تیرے ہیں، سو بسو تذکرے اے میر امم تیرے ہیں۔ ملتمس ہوں محترم جناب نوید قاسمی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اشعار ہماری سماعتوں میں۔ احباب کی اجازت سے نعت کے چند اشعار۔ ہے آپ کی حیات کمالات کی فضا، ہے آپ کی حیات کمالات کی فضا، خطب حضور کے ہیں مساوات کی فضا، ہے آپ کی حیات کمالات کی فضا، خطب حضور کے ہیں مساوات کی فضا، میرا سفر حجاز سے ہو کربلا تلک، میرا سفر حجاز سے ہو کربلا تلک، میرے نصیب میں ہو زیارات کی فضا، میرا سفر حجاز سے ہو کربلا تلک، میرے نصیب میں ہو زیارات کی فضا، اور نقش قدم حضور کے چلتے رہے تو پھر، نقش قدم حضور کے چلتے رہے تو پھر، لوگوں میں چل پڑے گی ہدایات کی فضا، لوگوں میں چل پڑے گی ہدایات کی فضا۔ سرکار جانتے ہیں میرے راز کن تمام، سرکار جانتے ہیں میرے راز کن تمام، آقا کے سامنے ہے سماوات کی فضا، سرکار جانتے ہیں میرے راز کن تمام، آقا کے سامنے ہے سماوات کی فضا۔ سرکار زندگی کا چلن سہل ہو گیا، سرکار زندگی کا چلن سہل ہو گیا، پیش نظر رکھی تھی مناجات کی فضا، اور ہے اب دل و نگاہ کی دنیا زبر زبر، ہے اب دل و نگاہ کی دنیا زبر زبر، عشق رسول میں ہے کرامات کی فضا۔ بہت شکریہ۔ مجھ پر کھلی ہے نغمہ داؤد کی طرح، مجھ پر کھلی ہے نغمہ داؤد کی طرح، مدحت حضور کی ہے طلسمات کی فضا۔ بہت شکریہ۔ ہے آپ کی حیات کمالات کی فضا، خطب حضور کے ہیں مساوات کی فضا۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ کوئی بھی شاعر ہو یا ثنا خوان ہو تو بڑا سوچ سمجھ کر، جیسے کہتے ہیں جو کھانا ہے وہ بڑا پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک شاعر جنہوں نے لکھا، خامہ حرف بار چپ، خامہ حرف بار چپ، لہجہ گل بہار چپ، ان کے حضور ناز میں سارے ہی تنہا تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو میں ملتمس ہوں اگلے شاعر
جناب ڈاکٹر علی کہ وہ بھی آئیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی چاہت پیش کریں۔ سجل رتوں کی بہار لے کر، سجل رتوں کی بہار لے کر، میں ولا کا خمار لے کر، میں نام مولا کا لے رہا ہوں زبان نیسم ادھار لے کر۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اشعار کے اے میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، اے میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تو ہے خیر الورا تیری کیا بات ہے، تیری خاطر زمین آسماں ہیں بنے، تیری خاطر زمین آسماں ہیں بنے، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، کھا کے پتھر بھی تم نے دعا سب کو دی، کھا کے پتھر بھی تم نے دعا سب کو دی، چاہا سب کا بھلا تیری کیا بات ہے، اور کیسے مجھ سے بیان تیری تعریف ہو۔ بڑا خوبصورت شعر مجھے بڑا پسند ہے۔ کیسے مجھ سے بیان تیری تعریف ہو، خود خدا نے کہا تیری کیا بات ہے، اور سب کی سنتے ہو اپنا ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنا ہو یا غیر ہو، ہے عقیدہ میرا تیری کیا بات ہے، تو نے پیغام حق دے دیا اس طرح، تو نے پیغام حق دے دیا اس طرح، گونجتی ہے صدا تیری کیا بات ہے، تیری چوکھٹ سے سب کچھ ملا ہے مجھے، تیری چوکھٹ سے سب کچھ ملا ہے مجھے، مانگے بن سب دیا تیری کیا بات ہے، میں ہوں بھٹکا ہوا مجھ کو رستہ دکھا، میں ہوں بھٹکا ہوا مجھ کو رستہ دکھا، اے میرے ناخدا تیری کیا بات ہے، اے میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تو ہے خیر الورا تیری کیا بات ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ٹوٹ گرے ہجر کی دیوار کریمہ، اب ٹوٹ گرے ہجر کی دیوار کریمہ، تیز حضوری مجھے اس بار کریمہ، آنکھوں میں لیے مطلع جاؤ کا کی طلب، آنکھوں میں لیے مطلع جاؤ کا کی طلب، آئے ہیں تیرے در پہ گنہگار کریمہ، مدحت نے سنوارے میرے احساس کے منظر، مدحت نے سنوارے میرے احساس کے منظر، ہے نعت تیری حاصل بندار کریمہ، لب بستہ و دل رفتہ و جاں خستہ ہوں حاضر، لب بستہ و دل رفتہ و جاں خستہ ہوں حاضر، بس خامشی ہے صورت اظہار کریمہ، پاپوشے زیابار کا ہے منظر تاباں، پاپوشے زیابار کا ہے منظر تاباں، مقصود کے سر پر جو ہے دستار کریمہ، اب ٹوٹ گرے ہجر کی دیوار ہو۔ آئیے سماعت کرتے ہیں نعیم رضا کے ساتھ۔ حضور آپ نے مجھ کو یاد رکھا ہے، حضور آپ نے مجھ کو یاد رکھا ہے، وگرنہ کون سا مجھ میں کمال ہے، حضور آپ نے مجھ کو یاد رکھا ہے، وگرنہ کون سا مجھ میں کمال ہے، حضور آپ کے دم سے ہے دو جہاں آباد، حضور آپ کے دم سے ہے دو جہاں آباد، مجھے بھی آپ کی نسبت میں پال رکھا، حضور آپ کے دم سے ہے دو جہاں آباد، مجھے بھی آپ کی نسبت نے پال رکھا ہے، حضور مجھ میں ندامت کا کوئی وصف نہیں، حضور مجھ میں ندامت کا کوئی وصف نہیں، اگرچہ روئے سخن برشگال رکھا ہے، حضور مجھ میں ندامت کا کوئی وصف نہیں، اگرچہ روئے سخن برشگال رکھا ہے، حضور قول مطاہر ہیں ہم قدم میرے، حضور قول مطاہر ہیں ہم قدم میرے، انہی کو نعت کے سانچے میں ڈھال رکھا ہے،
حضور قول مطہر ہیں ہم قدم میرے، انہیں کو نعت کے سانچے میں ڈھال رکھا ہے، حضور آپ کی ہستی پہ اقربا قربان، حضور آپ کی ہستی پہ اقربا قربان، خدا نے آپ میں اپنا جمال رکھا، حضور آپ کی ہستی پہ اقربا قربان، خدا نے آپ میں اپنا جمال رکھا ہے، حضور آپ نے مجھ کو اجال رکھا ہے، وگرنہ کون سا مجھ میں کمال رکھا ہے۔ کچھ اشعار ہو رہے، خدا کا در ہے در مصطفیٰ درود پڑھو، خدا کا در ہے در مصطفیٰ درود پڑھو، کہ دستکوں نے بھی جھک کر کہا درود پڑھو، خدا کا در ہے در مصطفیٰ درود پڑھو، کہ دستکوں نے بھی جھک کر کہا درود پڑھو، انہی کی مدح پہ معمور سب کی خوش سخنی، انہی کی مدح پہ معمور سب کی خوش سخنی، وہی ہیں منبع صدق و صفات درود پڑھو، انہی کی مدح پہ معمور سب کی خوش سخنی، وہی ہیں منبع صدق و صفات درود پڑھو، جو مانتے ہیں سمجھتے ہیں مرتبہ ان کا، جو مانتے ہیں سمجھتے ہیں مرتبہ ان کا، خدا کا حکم ہے صلی علی درود، جو مانتے ہیں سمجھتے ہیں مرتبہ ان کا، خدا کا حکم ہے صلی علی درود پڑھو، کسی بھی وقت کہیں بھی بلا ضرورت بھی، کسی بھی وقت کہیں بھی بلا ضرورت بھی، تم ابتدا سے سر انتہا درود پڑھو، کسی بھی وقت کہیں بھی بلا ضرورت بھی، تم ابتدا سے سر انتہا درود پڑھو، ہماری سانس معافی کا ایک وسیلہ ہے، ہماری سانس معافی کا ایک وسیلہ ہے، کہ ان کے ذکر سے پہلے ذرا درود پڑھو، ہماری سانس معافی کا ایک وسیلہ ہے، کہ ان کے ذکر سے پہلے ذرا درود پڑھو، میں تھک کے ٹوٹ گروں گا تو آپ کی خوشبو، میں تھک کے ٹوٹ گروں گا تو آپ کی خوشبو، گزر گزر کے کہے گی رضا درود، میں تھک کے ٹوٹ گروں گا تو آپ کی خوشبو، گزر گزر کے کہے گی رضا درود پڑھو، خدا کا در ہے در مصطفیٰ درود پڑھو، کہ دستکوں نے بھی جھک کر کہا درود پڑھو۔ اب چونکہ ہمارا آج کا مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف دوا ہے، ہمارے آخری جو مہمان شاعر ہیں وہ باقی ہیں، تو ایک التجائیہ شعر کے ساتھ میں ان کی طرف پڑھوں گا۔ بادشاہ تیرے دروازے پہ آیا ہے فقیر، بادشاہ تیرے دروازے پہ آیا ہے فقیر، چند آنسو ہیں کہ سوغات میں لایا ہے، اور اہل منصب کو نہیں بار یہاں پر لیکن، اہل منصب کو نہیں بار یہاں پر لیکن، میرے سرکار کو بھایا ہے تو بھایا ہے، میری سرکار کو بھایا ہے تو بھایا ہے۔ میں اپنے اگلے مہمان کو بلانا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ۔ اے پہلی پہلی حمد کے خالق تیرا کمال، اے پہلی پہلی حمد کے خالق تیرا کمال، تیری زباں کے لمس سے بنتی ہیں آیتیں۔ ملتمس محترم جناب پروفیسر سید حسنین محسن صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام چلا رہے ہیں۔ مخصوص لفظیات سے نکلیں تو نعت ہو، مخصوص لفظیات سے نکلیں تو نعت ہو، رسمی تکلفات سے نکلیں تو نعت ہو، مخصوص لفظیات سے نکلیں تو نعت ہو،
رسمی تکلفات سے نکلیں تو نات ہو، 40 سال بعد ہو جس میں نبی نبی، 40 ہو جس میں نبی نبی، ہم ایسی دین یاد سے نکلیں تو نات ہو، اور چھوڑیں خیال و خواب کی جادو بیانیاں، چھوڑیں خیال و خواب کی جادو بیانیاں، ہم اپنی ذات سے نکلیں، ہم اپنی ذات سے نکلیں تو نات ہو۔ ایک اور نات کے شعر کے، ہم سے پہلے میم لگائی جائے گی، ہم سے پہلے میم لگائی جائے گی، آیت آیت جوڑ دکھائی جائے گی، ہم سے پہلے میم لگائی جائے گی، آیت آیت جوڑ دکھائی جائے گی، حشر میں کیا منظر ہوگا منظوری کا، حشر میں کیا منظر ہوگا منظوری کا، ان کے سامنے نعت سنائی جائے گی، حشر میں کیا منظر ہوگا منظوری کا، ان کے سامنے نعت سنائی جائے گی، ان کے سامنے نعت سنائی جائے گی، پاکیزہ قدموں کی آہٹ سننے کو، پاکیزہ قدموں کی آہٹ سننے کو، غار ہرا میں رات بتائی جائے گی، پاکیزہ قدموں کی آہٹ سننے کو، غار ہرا میں رات بتائی جائے گی، اور بے سایہ کے سائے میں آ بیٹھا ہوں، بے سایہ کے سائے میں آ بیٹھا ہوں، اب چھاؤں کی عمر بڑھائی جائے گی، بے سایہ کے سائے میں آ بیٹھا ہوں، اب چھاؤں کی عمر بڑھائی جائے گی، اور اس میں محمد لے کر چاک گھمائیں گے، اس میں محمد لے کر چاک گھمائیں گے، جو چاہیں گے شکل بنائی جائے گی، ہم سے پہلے میم لگائی جائے گی، آیت آیت جوڑ دکھائی جائے گی، اور آخر میں شعر کے، جب رحل دل پہ نعت تلاوت نہیں ہوئی، جب رحل دل پہ نعت تلاوت نہیں ہوئی، محسوس یوں ہوا کہ عبادت نہیں ہوئی، جب رحل دل پہ نعت تلاوت نہیں ہوئی، محسوس یہ ہوا کہ عبادت نہیں ہوئی، اور اب تک تمہارے لہجے کی تلخی بتاتی ہے، اب تک تمہارے لہجے کی تلخی بتاتی ہے، شاید تمہیں درود کی عادت نہیں ہوئی، اب تک تمہارے لہجے کی تلخی بتاتی ہے، شاید تمہیں درود کی عادت نہیں ہوئی، اور جیسے مدینہ آیا نگاہوں کے سامنے، جیسے مدینہ آیا نگاہوں کے سامنے، اشکوں کو انتظار کی زحمت نہیں ہوئی، اشکوں کو انتظار کی زحمت نہیں ہوئی، اور گزرا ہے دل کے راستے میلاد کا جلوس، گزرا ہے دل کے راستے میلاد کا جلوس، کیسے کہوں میں آقا زیارت نہیں ہوئی، گزرا ہے دل کے راستے میلاد کا جلوس، کیسے کہوں میں آقا زیارت نہیں ہوئی، اور جب تک قلم نہ اس میں محمد سے مس ہوا، جب تک قلم نہ اس میں محمد سے مس ہوا، بزم سخن میں حرف کی عزت نہیں ہوئی، بزم سخن میں حرف کی عزت نہیں ہوئی، اور کب سر نہیں جھکایا در شہر علم پر، کب سر نہیں جھکایا در شہر علم پر، کب معرفت کے رزق میں وسعت نہیں ہوئی، کب معرفت کے رزق میں وسعت نہیں ہوئی، اب تک تمہارے لہجے کی تلخی بتاتی ہے، شاید تمہیں درود کی عادت نہیں ہوئی۔ محترم جناب سید حسنین محسن صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور بڑے ہی خوبصورت اشعار تھے، بلکہ ہمارے آج کے جتنے مہمان شعراء تشریف لائے سبھی نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور جو لفظ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے جن لفظوں کو نسبت دے دی جائے وہ لفظ ویسے ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک مقام بن جاتا ہے. یہ میرے کہنے نہ کہنے سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سید محسن نقوی صاحب کے کچھ اشعار کے ساتھ آج اختتام کی طرف بڑھوں گا. جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ کر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، اور کیا شے ہے بر تابش جستے براق ہے، کیا شے ہے بر تابش جستے براق ہے، معراج کیا ہے ایک تیری سرحد سفر، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کوئی زر کی بھکارن ہو در بدر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، والعصر زاویہ ہے تیرے نقش ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاق کا شرر، یاسین تیرے نام پر الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفا تیرا ہنر، اور تیرے سوا دعا میں کس کا نام ہے، یا رسول اللہ تیرے سوا دعا میں میں کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. ناظرین گرامی، یہیں سے آج کے اس پروگرام میں میزبان رضا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی کو اجازت دیجیے.